گڈ مارننگ لاہور. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اور ٹیلنٹ جو ہے ہم سب میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کو باہر کیسے لانا ہے, اور جب یہ ٹیلنٹ باہر آتا ہے تو پھر اپنا لوہا جو ہے وہ منواتا ہے. جی ہاں, ہم نے جب بھی ہمارا ٹیلنٹ, ہمارے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کا ٹیلنٹ باہر آیا تو پھر اس نے واقعی بتایا ہے کہ ہم ٹیلنٹڈ ہیں, ہم پاکستانی جو ہیں ہم کسی سے کم نہیں ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ہیں جی نیشنل امیچور شارٹ فلم میکر فلم فیسٹیول 2022 میں جنہوں نے شرکت کی اور پاکستان کا نام روشن کیا, رابعہ شہزاد شارٹ فلم میکر آج ہمارے ساتھ ہمارے مارننگ شو میں ہے. گڈ مارننگ رابعہ. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. اچھا, کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, آپ ابھی بہت چھوٹی سی ہیں, آپ نے تعلیم جو ہے کہاں تک حاصل کی, کتنی حاصل کی؟ اوکے, سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان دا شو, اور بہت اچھا فیل کر رہی ہوں. یہ ایک بہت آنر کی بات ہوتی ہے بینگ اے فیمیل, بینگ اے گرل آپ کے لیے. تو جہاں تک ایجوکیشن کی بات ہے, میں نے ایم فل کیا ہے میس کمیونیکیشن میں, اور بیفور دیٹ میں نے بی ایس آنرس کیا تھا ان دا سیم فیلڈ, اینڈ آئی ایم اے ڈبل گولڈ میڈلسٹ آلسو. تو آپ جلدی سارا کچھ کر لیا ہے؟ ہاں جی, اتنی جلدی کیونکہ میں نے بیچ میں گیپ نہیں لیا. تو ایم فل کرنے کے بعد جو ہے میں نے ریسنٹلی سی ایس ایس کے ایگزامس بھی دیے ہیں, اور اب جو ہے ہاں جی 2023 میں نے اپنی فرسٹ اٹیمپٹ دی ہے سی ایس ایس کی. تو یہ بیسیکلی جو ہے سب سے پہلے تو میں منسٹری آف انفارمیشن کا تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ ماس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے جو ہے ایک پلیٹ فارم کریٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ پلیٹ فارمز نہیں دیے جاتے ینگسٹرز کو, لیکن یہ ایک بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ بینگ اے گرل جو ہے ایز اے فلم میکر آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ شارٹ لسٹ ہو اور اس کو 5th پوزیشن ملے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اور بڑا اچھا لگا. اس میں فیملی سپورٹ بہت زیادہ تھی مجھے. ایک ڈاکیومنٹری میں نے بنائی تھی. میں نے سوچا کہ لاہور جو ہے اس کے فوڈ کو, ٹورزم کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے ایٹ انٹرنیشنل لیول, کیونکہ میں نے جو ہے دیکھا کہ بہت سارے انٹرنیشنل ٹورسٹس آتے ہیں, اور اندرون لاہور جو ہے وہ بہت فیمس ہے, ویل نون ہے. اور اب تو جو ہے فوڈ اسٹریٹ کو جو ہے لوگ کھانے بہت لاہور کے پسند کرتے ہیں, شوق سے کھاتے ہیں. اب لاہوری میں تو ویسے بھی خوابوں شابوں میں کافی, ہاں جی کافی زیادہ. اور ہیریٹیج سائٹس جو ہے وہ ٹورسٹ اٹریکشنز ہے ہماری. اچھا, تو جب انٹرنیشنل ٹورسٹس کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا, میں نے 6 months کی ریسرچ کی, تو میں نے کہا نہیں اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. تو وہاں سے میں نے انسپریشن لی, اور جو ہے پھر میں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی جو کہ 7 months مجھے اس پروجیکٹ میں لگے. اور پھر میرے سپروائزر لاہور کالج وومن یونیورسٹی کے جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر نوید اقبال صاحب, جو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور انہوں نے مجھے کہا تمہارا پروجیکٹ جو ہے یہ بڑا اچھا ہے, تو اس کو جو ہے نا تم اس ایونٹ میں بھیجو. اور لاہور کے حوالے سے تو بڑا خوبصورت یہ ٹاپک ہے, لاہوری کھابے اور ہمارے جو کھانے ہیں ہے نا, ہماری جو روایت ہے لاہور کی خوبصورت, اس کو دنیا بھر میں اجاگر کرنا. ٹھیک ہے, آئیڈیا تو آپ نے بتا دیا کہ یہ آپ میں آیا کہاں سے اور کس طرح سے آپ نے سوچا. تو پھر جب رابعہ آپ نے کہا کہ 7 months لگے آپ کو یہ ڈاکیومنٹری جو ہے کمپلیٹ کرنے میں, تو آپ کو ہرڈلس کیا فیس کرنی پڑی؟ کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ ڈاکیومنٹری, یہ شارٹ فلم بنانے میں آپ کو درکار کیا کیا تھا, آپ کو کیا مطلب کس طرح سے آپ نے کمپلیٹ کیا اس پورے پروسیس کو؟ میرا انڈیویجول پروجیکٹ تھا, ایک کیمرہ مین ہائر کیا میں نے بس, اور ایڈٹ جو ہے سارا کچھ خود ہی کرنا تھا. بہت زیادہ ٹف تھا میرے لیے بازاروں میں جانا اور پرمیشن لینا شوٹ کی, ڈرون کیمرہ. اب ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز تھی اس پروجیکٹ میں, ڈفرینٹ فوڈ اسٹالرس کو اپروچ کرنا, ان سے ٹائم لینا, ان کی ٹائم لائن کے ساتھ اپنے پروجیکٹ کو مینیج کرنا. تو وہ بڑا ایک چیلنجنگ تھا میرے لیے. اور سب سے زیادہ چیلنجنگ بات یہ تھی کہ لاہور کے کھانوں پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے. اگر آپ یوٹیوب دیکھیں تو بہت زیادہ ویلاگرس جو ہے وہ آج کل اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو ایک ڈفرینٹ ایز اے فلم میکر ایک کریٹیو وے میں اپنے پروجیکٹ کو پروڈیوس کرنا, اس کو شو کیس کرنا, اس میں انٹرنیشنل ٹورسٹ کو اپروچ کرنا, ان کے انٹرویوز ایڈ کرنا. اس کے بعد بینگ اے گرل بازاروں میں پھرنا, سن سیٹ کا شاٹ ہے تو آپ نے صبح 4 بجے اٹھنا ہے. جو میری فلم کی اسٹارٹنگ کیس اسٹڈی ہے وہ 4 بجے جو ہے فوڈ اسٹالر ہے
وہ اپنے فوڈ اسٹال کا جو ہے وہ آغاز کرتا ہے. ناشتہ جو ہے ہاں ناشتے کا ٹائم ہے ایگزیکٹلی, اور 11 بجے ان کا کام ختم ہو جاتا ہے. تو 4 بجے سے لے کے 11 بجے تک ایک جگہ پہ وائنڈ اپ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے نیکسٹ جو ہے ٹارگیٹ کو اپروچ کرنا ہے. تو یہ بہت زیادہ چیلنجز تھے. پھر شوٹ والے دن مجھے یاد ہے کہ بارش ہو گئی تھی, اور بارش کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر سارا جو کیمرہ پروسیس ہوتا ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کا ایک پورا دن ضائع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ جو ہے وہ ہرڈلز اور چیلنجز جو ہے وہ فیس کرنے پڑے, اور الحمدللہ کیے. اور اس کے بعد ہی جو ہے آپ کو. اچھا اکیلی جاتی تھیں آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک کیمرہ مین کو ہائر کیا اور یہ سارا؟ نہیں, میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا تھا. بھائی ساتھ تھا. دیکھا بھائی جو ہے نا ہمارے, ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہونا بڑی ضروری ہے. اور بھائی جو ہے نا ہمارے, اللہ ان کو سلامت رکھے, سب بہنوں کے بھائیوں کو. بھائی کتنے اچھے ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. اور آپ کی انڈیویجولی سکسیس تو ہوتی نہیں ہے. اگر آپ کامیاب ہے تو آپ کے پیچھے آپ کی فیملی ہے, آپ کے ٹیچرز ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اگر میری فیملی مجھے یہ سپورٹ نہ کرتی, میرے فادر مجھے یہ کانفیڈنس نہ دیتے, میرا بھائی جو ہے اس نے پورے شوٹ میں نے جہاں جہاں جانا ہوتا تھا اس نے میرے ساتھ ہونا ہوتا تھا. 4 بجے کا ٹائم ہوتا تھا, کیونکہ آپ جو ہے پاکستان جیسے, لاہور جیسے شہر میں اتنا ٹرافک اور مطلب اتنی مشکل. بھائی ہمارے پھر بڑے اچھے سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتے ہیں. سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتے ہیں ایگزیکٹلی. تو بھائی جو ہے وہ میرا ہر جگہ ساتھ ہوتا تھا میرے, اور اس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے. فیملی سپورٹ تو آبویسلی بہت زیادہ ہے, اور میں تھینکس کہنا چاہوں گی. یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ میری فیملی. اچھا, یہ جو آپ نے ڈاکیومنٹری بنائی اس کے بارے میں آپ نے بتایا ہمیں بہت کچھ, اس کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ اور ابھی ہم نے پتہ چلا ہے کہ آپ آسٹریلیا جا رہی ہیں. ہاں جی الحمدللہ. اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ 10 منٹس ہیں. اور یہ اسکالرشپ مجھے ملا, 5th پوزیشن تھی میری, اور لڑکیوں میں جو ہے وہ 1st پوزیشن بنتی ہیں. اسپیشل کیٹیگری میں میرا پروجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوا. اور اسکالرشپ جو ہے وہ اٹس اے 1 ایئر اسکالرشپ پروگرام, اینڈ نیو یارک فلم اکیڈمی آسٹریلیا میں جو ہے وہ ہم سب بچوں کا جو ٹاپ 15 پارٹیسپینٹس ہیں ان کا ایڈمیشن کروایا جائے گا, اور 1 سال کا فلم میکنگ کورس کا ڈپلوما ہے. اینڈ آفٹر دیٹ وی ہیو ٹو فیوچر میں کیا obviously come back to پاکستان. تو انشاءاللہ جو ہے اپنی منسٹری کو, اپنے ملک کو سرو کریں گے ایز اے فلم میکر, ایز اے گڈ ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر. تو ابھی تک تو یہی پلانز ہیں. اوکے رابعہ, وش یو بیسٹ لک. اور آپ ہمارے ساتھ نہیں, ہمارے مارننگ شو میں بہت شکریہ. تھینک یو. اس طرح سے آگے بڑھیے اور وطن کا نام جو ہے روشن کیجیے. اور ابھی ہم بات کریں گے جی آج کا دن آپ کا کیسا رہے گا, اور آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا, یہ ہمیں بتائیں گے علی زیدی, آسٹروپومسٹ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان سے سیاسی صورتحال پر بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ ہمارے مارننگ شو میں انہوں نے پیشن گوئی کی تھی. ان کی یہ اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم سیاسی صورتحال کی بات کریں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں توڑ پھوڑ ہوگی, اور بڑی بڑی وکٹیں جو ہیں پی ٹی آئی کی وہ گریں گی, وہ اڑیں گی. اور ایسا ہی ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں روز کوئی نہ کوئی بڑی وکٹ جو ہے پی ٹی آئی کی وہ گر رہی ہے. اور علی زیدی نے کیا کہا تھا, پہلے آپ کو سنواتے ہیں. جو ان کا ذائقہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کی پارٹی اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے چند لوگ یا ان کی مختلف پارٹیوں میں یا اپنا اپنا راستہ الگ کریں گے. آپ نے سنا, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. علی زیدی سے اب مزید جانتے ہیں. علی, آپ نے کچھ دن پہلے جو کہا تھا وہ صحیح ہوا. اب آپ سے جانتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کا فیوچر آپ کے اس پیشن گوئی کے بعد جو کہ سچ ثابت ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو خیر کوئی ایسٹرولوجر نہ بھی ہو تو وہ بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اب ان کا کیا مستقبل ہے, لیکن اس وقت جو میرے ساتھ دوست ایسٹرولوجر بیٹھے ہوئے تھے وہ تو زمین اور آسمان کے خلابے ملا رہے تھے. لیکن جو ان کی عمران خان کی جو شمسی لکیر ہے وہ ماند ہو چکی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقبولیت کا گراف اب کم ہوگا, کیونکہ بہت سے لوگ ان کی مقبولیت کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی بہت زیادہ مقبولیت ہے تو آنے والے وقت میں یہی وزیر اعظم ہوں گے. تو جیسا کہ میں نے پہلی آپ کی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے. مقبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مقبولیت کے ساتھ آپ کی جو شمسی لکیر ہے, قسمت کی لکیر ہے, دونوں لکیریں مضبوط ہوں, اور جو قسمت کی لکیر ہے اس کا روٹ بہترین ہو, مضبوط ترین ہو, شمسی لکیر مضبوط ترین ہو, تو یہ وزیر اعظم کی, اس کو راجہ یوگ کہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جو بڑے مضبوط ہوتے ہیں. لیکن جو ان کی اس وقت جو ایج موجودہ عمر چل رہی ہے وہاں پر قسمت کی لکیر بھی مان پڑ گئی ہے اور شمسی لکیر بھی مان پڑ گئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی مقبولیت میں بھی کمی آئے گی اور قسمت بھی ان کو
साथ देना इनका आहिस्ता आहिस्ता कम कर देंगे। और जो एक इनको अदालतों से गैर मामूली रिलीफ मिल रहा था या मुख्तलिफ कुछ इनकी ऐसी वजूहात थी कि ये ना अदालत में पहुंच पा रहे थे लोगों के हजूम की वजह से, और अदालतें भी इनको गैर मामूली रिलीफ दे रही थी। वो सब चीजें अब आपको आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि अब इनको जो रिलीफ है उसके इम्कानात बहुत कम है, वो चंद दिन रह गए हैं, यूं कह लें कि गिनती के चंद दिन हैं, उसमें इनका रिलीफ मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अब अदालतों से रिलीफ मिलना भी खान साहब को बंद हो जाएगा। ठीक है अली, अब ये भी बता दीजिए ठीक है कि आज का दिन जो है वो कैसा गुजरने वाला है, क्योंकि हमारे जो देखने वाले हैं वो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। अली बिल्कुल जी बिल्कुल, वो भी बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट इनके मुतालिक और बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि इनकी गिरफ्तारी के इम्कानात हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन जो इनका जायचा है वो भी गिरफ्तारियों की निशानदही कर रहा है कि इनके खानदान के चंद फर्द भी गिरफ्तार होंगे, और इम्कान ये है कि उसमें खवातीन भी हो सकती हैं। तो खवातीन की भी गिरफ्तारी के इम्कानात मौजूद हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं जी पहले बुर्ज से। जो बुर्ज अमल वाले अफराद हैं, इनके खानदानी मामलात बड़े बेहतरीन हो जाएंगे, और आज के दिन ये बेहतरी की तरफ जाएंगे, और आज का दिन इनका बहुत ज्यादा लकी रहने वाला है। सफर भी पेश आएंगे, और खसूसन जो कारोबारी अफराद हैं उनको आज के दिन बड़ी एहतियात की जरूरत होगी। हम आज के दिन इनकी सेहत भी खुदा न खास्ता मुतासर हो सकती है। और जो बुर्ज सौर वाली खवातीन हैं, बुर्ज सौर वाली खवातीन के लिए बहुत ज्यादा मौके हैं, खसूसन वो खवातीन जो कि अपना बिजनेस कर रही हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मौके हैं, और बेहतर तौर पर मुनाफा भी हासिल कर सकेंगे। और जो मर्द हजरात बुर्ज सौर वाले हैं उनकी मसरूफियत बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है आज रिश्ता की तलाश के हवाले से भी बेहतरीन वक्त है कि वो मगनी शादी का पैगाम किसी को भेज सकते हैं, तो वो काबिल कबूल होगा। और जो जेमनाई वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा, जेमनाई वालों के लिए खुशखबरियां हैं, और खसूसी तौर पर उनके जो दोस्त हैं वो आज के दिन माली तावन की अगर उनको किसी से उम्मीद है तो वो माली तावन उनको हो सकता है। और उन खवातीन के लिए बहुत ज्यादा मौके होंगे जो कानूनी इदारों में काम करती हैं या कानून के मुतालिक कोई भी काम करती हैं, तो उन खवातीन के लिए बहुत ज्यादा कामयाबी आज के दिन है। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान की। बुर्ज सरतान वाले वो अफराद जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या सोशल मीडिया पर काम करते हैं, सामाजिक कारकुन हैं या कैमरे को फेस करते हैं, तो उनके लिए बड़े ज्यादा मौके होंगे। लेकिन जो खवातीन हैं बुर्ज सरतान वाली, वो थोड़ी बहुत डिप्रेस रहेंगी, उनके मामला बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले रहेंगे, और सरतान वालों के अखराजात में भी आज के दिन में इजाफा होता नजर आएगा। और जो बुर्ज असद की अब हम बात करेंगे, बुर्ज असद वाली खवातीन हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हैं या लेक्चरर हैं या बोलने के हवाले से कोई भी शोबा अख्तियार किए हुए हैं, खा वो जॉब करती हैं या खा उनका अपना कोई बिजनेस बोलने के हवाले से है, तो उनके लिए आज का दिन बड़ा लकी है। कोई नए काम की इब्तिदा करना चाह रहे हैं तो उसमें भी, और सफर आज के दिन पेश आएंगे, और सेहत आज के दिन इनकी खुदा न खास्ता मुतासर हो सकती है, और इनकी कोई उम्मीदें बुर्ज सरतान वाले बुर्ज असद वाले मर्द हजरात की उम्मीदें भी पूरी होती नजर आएंगी। अब हम बात करेंगे बुर्ज सुंबला की। बुर्ज सुंबला वाले आज के दिन इनको बहुत सी तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा, और आज के दिन जो नए शादीशुदा जोड़े हैं जिनकी 2 माह के अंदर अभी शादी हुई हैं, तो उनके अज़वाजी ताल्लुक आज के दिन मुतासिर हो सकते हैं। तो हम कारोबार के हवाले से 2 माह में मुतासिर कर रहे हैं नए इब्तदाई दिनों में ऐसे ही झगड़े, शुरू में दिन झगड़े होते हैं, बाद में तो आदत पड़ जाती है। अच्छा, जो नई सरमायाकारी के हवाले से इनको मौका मिलेगा। और बुर्ज मेज़ान वाले मुलाजमत पेशा अफराद बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेंगे जो जॉब करते हैं, और इस टाइम के अंदर उनको जॉब छोड़ना, मशवरा ये है कि जॉब छोड़ना मुश्किलात का बायस बन सकता है, और कारोबारी अफराद के लिए इसके लिए यकसर मुख्तलिफ वक्त है, वो आज बेहतर तौर पर मुनाफा हासिल कर सकेंगे। खसूसन उन अफराद के लिए बात है जो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम बुर्ज अकरब की। बुर्ज अकरब वालों की कोई भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, मामला इनके बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाले रहेंगे, अंदरूनी मुल्क के सफर नजर आते हैं, और बहुत सी तब्दीली आज इनको पेश आ सकती हैं, और मंगनी शादी का आज पैगाम भेजना इनके लिए बेहतरीन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे बुर्ज कोस की। बुर्ज कोस वाले वो अफराद जो कानूनी इदारों में जो मर्द हजरात काम करते हैं उनके लिए मौके हैं, और कुछ तरक्की हो सकती है या कुछ पेशरफ्त इनके लिए हो सकती है, और तब्दीली है, और इनकी कोई देरीना ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। स्टॉक मार्केट का
یا پراپرٹی کا بزنس کرنا آج کے دن ان کے لیے فائدہ نہیں رہے گا. اب بات کریں گے ہم برج جدی کی. جو کیپریکون والے ہیں رشتوں کی تلاش کے حوالے سے ان کے لیے بڑا بہترین وقت ہے, اور اگر جو لوگ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے تھوڑا بہت مشکل وقت ہوگا, اور صحت کے حوالے سے ان کے مسائل آ سکتے ہیں. اور جو آرٹ کا شعبہ اختیار کیے ہوئے ہیں یا کسی چیز کو کوئی خوبصورت بنانے کے حوالے سے یا بلڈنگ کو یا انسانوں کی خوبصورتی کے حوالے سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے بڑا بہترین ہے. اب ہم بات کریں گے برج دلو کی. برج دلو والے جو بولنے کے حوالے سے جو شعبے اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے بہترین رہیں گے, اور جو خاندانی معاملات ہیں وہ فی الحال کشیدہ رہیں گے. تبدیلیاں بہت زیادہ پیش آتی ہیں, اور اگر آپ جاب لیس ہیں تو ملازمت کے لیے اپلائی کرنا آپ کو فائدہ مند رہے گا. اور اب بات کریں گے آخری برج پائسز کی. جو پائسز والے سوشل میڈیا افراد یا سیاستدان ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مواقع ہوں گے آج کے دن, اور تبدیلیاں پیش آئیں گی, اور امیدیں ان کی آج کے دن کچھ دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی ہیں, امیدیں بڑھ آ سکتی ہیں, صحت کے معاملات متاثر رہیں گے. تو یہ پائسز کا آخری برج. چلیں جی, آپ نے بتایا علی کہ آج کا دن جو ہے وہ سب کا کیسا رہے گا. بہت شکریہ علی. ہمارے مارننگ شو میں ہمیشہ آپ لوگوں کا دن کیسا رہے گا اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لیں, اپنی روٹین بھی ایسی سیٹ کر لیں, بتاتے ہیں. ابھی جو سیگمنٹ ہے ہم بات کریں گے ہمارے جنریشن گیپ پہ. یہ جو جنریشن گیپ ہے اس کی ریزنز کیا ہیں. آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں جب بھی ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو کسی کام کے لیے کہتے ہیں, کوئی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بڑا مختلف اور بڑا ہی عجیب سا ہوتا ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ہمیں جب ہمارے والدین کی جانب سے کچھ کرنے کا کہا جاتا تھا تو ہم فوری طور پہ وہ کام کرتے تھے, اور ہماری کوشش ہوتی تھی بہن بھائیوں میں کہ پہلے میں یہ کام کر لوں چونکہ ابو نے کہا ہے یا امی کی طرف سے آرڈرز ہیں, تو دوسرے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کر لوں, چاہے ہم والدین کی گڈ بکس میں آنا چاہتے تھے. اور یہ ہمارا عالم تھا حکم کی بجا آوری کا. اور ابھی بچوں کو اگر کوئی کچھ کام کہہ بھی دے تو وہ مسلسل اگنور کرتے ہیں, اور اگر ان کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بیٹا یہ چیز اچھی ہے آپ کے لیے, یہ بری ہے, تو ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے جیسے ان کو آلریڈی بہت کچھ پتہ ہے اور وہ اس پہ جو ہے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. آپ سے بات کم کرنا شروع ہو گئے بچے, اور اس کی کیا وجہ ہے؟ جدید ٹیکنالوجی ہے یا پھر وہ جو ہمارا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا. ہماری فیملی میں کچھ ہمارے اپنے بڑے ہوتے تھے جو کہ ہمیشہ ہم پہ نظر رکھتے تھے, وہ پیار بھری نظر ہوتی تھی, وہ شفقت بھرا ہاتھ ہوتا تھا, وہ کتنا ضروری ہوتا تھا. وہ جو پیارے رشتے ہوتے تھے وہ ہمیں سمجھاتے تھے اور ہم پہ نظر رکھتے تھے کہ ہم کس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے ہماری ڈیلی روٹین کی وہ ہیں. ہم اسکول سے آتے ہیں تو اسکول سے آنے کے بعد کرتے کیا ہیں. بہرحال جنریشن گیپ جو ہے ہمارے اور ہمارے بچوں کے بیچ میں یہ بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے, اسی پر آج کے مارننگ شو میں ہم بات کریں گے. اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہم نے ماہر نفسیات ہیں معافیہ ملک ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. آپ بتائیے گا کہ جنریشن گیپ جو ہے اس کی بیسک ریزنز کیا ہیں, کیوں ہمارے بچے ہم سے ہی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اچھا, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہمارے, آپ جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہی تھی, ہمارے جو فادر پیرنٹس تھے وہ 90s کے تھے, ٹھیک ہے. اب جو پیرنٹس بن رہے ہیں, اب آپ دیکھیں جنریشن گیپ کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے, وقت چینج ہو چکا ہوا ہے, چیزیں بہت زیادہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلی گئی ہیں. پہلے چیزیں اس طرح سے نہیں تھی, اب چیزوں کا پورٹریٹ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ, ہماری جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی ہے. ہماری جو چیزیں پہلے ہمیں مل رہی تھی اور اب جو ہم ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں ٹورڈز لائف, ٹورڈز آر فائنینس, ٹورڈز آر سوسائٹی, وہ سب چیزیں چینج ہو چکی ہیں, جو کہ بہت زیادہ بڑی ریزن ہے ہمارا سوسائٹی کا چینج ہونا, ہماری لائف ایکسپیکٹیشنز کا چینج ہونا, جس کی وجہ سے ہمارا جنریشن گیپ بہت زیادہ آ رہا ہے. اور اس میں یہ پھر ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے, کیونکہ 90s کے جو لوگ تھے ان کا سوچنے کا اور تھنکنگ پروسیس بالکل ڈفرینٹ تھا. جو اب ہم لوگوں کا ہے وہ اوبویسلی ہم لوگ اس جنریشن کے, تو ہمارا تھنکنگ پروسیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا لیک آتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, یا فیملی میں مس کمیونیکیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے اس گیپ کو فل کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, آپ کی کہیں نہ کہیں بات جو ہے وہ درست بھی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ بچے ایک دم سے چڑچڑے ہو جائیں یا اس طرح سے ریئیکٹ کریں کہ اگر ہم ان کو سمجھانے کی کچھ کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ اس طرح سے وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے آلریڈی ان کو بہت کچھ پتہ ہے. اور اس میں میں بارہا کہتی ہوں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کا بڑا ہاتھ ہے. وہ عجیب و غریب قسم کی ہر وقت کوئی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھنا,
کارٹونز دیکھنا, آج کل کی جس طرح کے کارٹونز ہیں آپ کو پتہ ہی ہے مختلف. بالکل. اچھا اس میں دونوں پہلو ہیں. ایک یہ کہ ہمارے پیرنٹس شروع میں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, جو ایک آپ کو پتہ ہے ایک بچے کی گروئنگ ایج ہے جس میں اس کے تھنکنگ پروسیس بن رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں بن رہی ہیں, اس وقت بہت ضروری ہے پیرنٹس کا بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا. ایک یہ ریزن ہو سکتی ہے. دوسری چیز یہ بالکل سوشل میڈیا نے بہت بڑا امپیکٹ کیا ہے, کچھ پازیٹیو بھی ہیں لیکن بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کو کمپیریزن میں اتنا لے آئے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اتنا زیادہ کمپیریزن میں لے آئی ہے کہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے اپنے ان کمپیریزن کو کمپیریزن نہیں سمجھ رہا, ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہم اپنے آپ کو چھوڑ رہے ہیں, دا وے یو آر, ہم اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں. ہم اس طرح سے بننے چاہتے ہیں جیسے دوسرا ہمیں چاہتا ہے, یا دوسرا چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے بنے. اس کی وجہ سے جب ہماری وہ ایکسپیکٹیشنز فلفل نہیں ہو رہی تو کیا ہوتا ہے, چڑچڑاپن آتا ہے. اور ہم اس چیز کو کیا کرتے ہیں, پیرنٹس میں یہ ایک چیز بہت اچھی بھی ہے ہم لوگوں کی فیملیز میں کہ ہم لوگ آگے سے بدتمیزی یا وہ والا ایلیمنٹ نہیں ہے. لیکن اب ہمارے بچے کیا ہو گئے ہیں, وہ سیلف ہارمنگ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم کسی کے سامنے اپنے ریئیکشن کو یا اپنے ایموشنز کو نہیں نکال سکتے تو ہم خود کو ہرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کسی سے بات نہیں کرتے لیکن اندر ہی اندر ہم اپنا اوور تھنکنگ کا وہ پلج اتنا زیادہ بڑھ لیتے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں سیلف ہارم کے بہت سے کیسز سامنے آتے ہیں کہ چونکہ ہم اپنا کتھارسس نہیں کر پا رہے, ہمارے پاس دیر از نو ون ٹو ڈسکس ود اینی تھنگ, کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہم اپنا کتھارسس کریں, ہم اپنی مینٹل وینٹیلیشن کر سکیں. اور ہمارا پیرنٹس کے ساتھ اتنا گیپ ہے کہ ہمارا شروع میں ایسا ڈر اور خوف گھر میں بٹھایا گیا کہ کوئی بات کسی کے آگے بول نہیں سکتے, ہم اپنے وہ ایموشنز شیئر نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے بعد میں پھر یہ مسئلے آتے ہیں. اچھا نہیں, میرے خیال سے میں آپ کی اس بات میں, ہمارے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم اور آپ, ہمیں بڑا ایک ڈر ہوتا تھا کہ جب ہمارے پاپا نے آفس سے آنے کا ان کا ٹائم ہوتا تھا تو ہم سب نے ایسے ویل مینرڈ اور ہم نے بکس لے کے بیٹھ جانا اور گھر کو پورا ایک پراپر آرگنائز کرنا, ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا. اب وہ والا نہیں ہے. پہلے چیک اینڈ بیلنس بچوں پہ زیادہ ہوتا تھا. ہم جو, میں اگر اب اس کو کمپیریزن کروں اپنے ساتھ تو میں اپنے بچوں کے ساتھ اتنی سختی نہیں کرتی, آپ بھی نہیں کرتی ہوں گی. ہم لوگ بڑی سافٹ مدرس ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ پتہ ہے کہ اس میں ہم لوگوں کا کوالٹی ٹائم بہت زیادہ تھا. لائک رات کا کھانا یا دوپہر کا کھانا ہم سب ایک ساتھ کھا رہے تھے. ایگزیکٹلی, تو وہ جو ٹائم تھا اس میں بے شک ہمارا ایک ڈر تھا لیکن ایک رسپیکٹ تھی اور ایک دوسرے سے آئیڈیاز جو شیئر ہو رہے ہوتے تھے. لیکن اب وہ ٹائم نہیں ہے. اب ہم ڈیجیٹل ہو گئے ہیں, ہم موبائل, کھانا بھی کھانا ہے تو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں موبائل. تو جو ہماری آپس میں کمیونیکیشن ہے, دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو بہت زیادہ ہے لیکن جو فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہیومن بینگ ہے یا کچھ بھی ہے. دیکھیں جس طرح سے ہم موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, فیس ٹو فیس انٹریکشن از سم تھنگ ڈفرنٹ, اور موبائل پہ جب ٹیکسٹ کریں ہمارے ایموشنز یا ہمارے فیس ایکسپریشن نہیں نظر آ رہے, جس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو آرٹیفیشل بنا لیا ہے. ہمیں پتہ ہے یہاں پہ کچھ ایموشنز ایسے پورٹرے کرنے ہیں, میں ٹائملی پورٹرے کر دوں گی لیکن پیچھے میرے ایموشنز ہیں. جیسے ہم فنی میمز بھیج رہے ہیں, ہم ہنس نہیں رہے لیکن ہم ایموجیز ہنسی والے بھیج رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو آرٹیفیشل. آپ ایگری کریں گے کہ ہمارے جو امی تھیں, ہماری مدرس جو تھیں, وہ تب شاید جابس کی اتنی ریشو نہیں تھی. کوئی ہوتا تھا جیسے کوئی گورنمنٹ جاب ہے, کوئی بڑی اچھی سلیکٹیو جاب ہوتی تھی تو وہ کرتی تھی. اب جو ہے چونکہ ہر مدر جو ہے وہ جاب کرتی ہے, اس کو ظاہر ہے اپنا سرکل کو چلانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے, تو بچے جو ہیں ان کو وہ پراپر ٹائم مائیں نہیں دے پاتے. لیکن دیکھیں بہت سی مدرز ایسی ہیں جو بچوں کا ٹائم بھی مینیج کر رہی ہیں. یہ دیکھیں ہم کر رہے ہیں, ہمیں اگر اپنی لائف کو بھی لے کر چلنا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کا فیوچر بھی اچھا کرنا ہے تو ہمیں کوالٹی ٹائم بچوں کو دینا پڑے گا, وہ چاہے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہے. تو اسی سے ایک پوزیٹیو اسپیکٹ آئے گا, کیونکہ دیکھیں پہلے ہم لوگ جابس نہیں کر رہی تھی فیمیلز, لیکن اب اویئرنیس نہیں تھی. ایگزیکٹلی, اب ہمارے ہاں اویئرنیس بہت زیادہ ہے لیکن اس کے بھی ہم پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو پہلو زیادہ دیکھ رہے ہیں. یعنی ہم اس کوالٹی ٹائم کو بھی سمجھتے ہیں, موبائل بچے کو دے دیا, گیجٹ دے دیا تو ان کا کوالٹی ٹائم ہے, لیکن اس طرح سے نہیں ہے. بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ آپ کا فرینڈلی, اگر کوئی بچہ کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے تو آپ اسے پیار سے ٹیکل کریں. اب آپ ونس کوئی بچے نے غلطی کی, آپ اس کو ڈانٹ دیں گے, وہ کبھی زندگی میں دوبارہ آپ سے شیئر نہیں کرے گا. اگر ہم وہی چیز بچے کو تھوڑا سا آرام سے assertive وے میں سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں ٹھیک ہے اٹس اوکے, ایسی چیزیں ہو جاتی ہے, نیکسٹ ٹائم اگر کچھ ہوگا یو کین کم اور ڈسکس ود می, تو وہ ایک چیز بچے میں ڈفرینٹ آتی ہے. دیکھیں ہمارا وہ جو پیرنٹس کا اور بچوں کا ایک جو فرینڈلی انٹریکشن تھا, رسپیکٹ اور اسٹرکٹنیس تھی اور ہے بھی, لیکن وہ جو فرینڈلی انٹریکشن ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے بچے پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو چیزیں شیئر کرنی ہے وہ باہر جا کے شیئر کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ آپ کو پتا ہے پھر کچھ غلط ہی ہوتا ہے. اچھا, خاندان کے جو دیگر بڑے ہیں ان کے ساتھ رہنا اور اکیلے جو فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں رہنے والے بچے,
کیا ڈفرنس ہو سکتا ہے ان دونوں کی گرومنگ میں؟ اچھا دونوں چیزوں میں ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھیں شروع سے کوئی فیملی انڈیپینڈنٹ رہ رہی ہے وہ کبھی بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گی جوائنٹ فیملی سسٹم میں, اور سیم ایز اٹ فار دیٹ کہ جو شروع سے جوائنٹ رہ رہے ہیں وہ نیوکلیئر میں نہیں جا سکتے. تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. اب دیکھیں ہر انسان کی نیچر ہے, کچھ لوگوں کو سوشلائز ہونا بہت پسند ہے, کچھ لوگ انٹروورٹ ہیں, تو یہ فیملی ٹو فیملی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو شروع سے آپ کی جو فیملی روٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ یا نیوکلیئر رہی ہے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ کی روٹ وہی رہی ہے, دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں آج کے ٹائم پہ بھی جو اپنے بڑوں کی بات اور ہر چیز میں انہیں لے کر چلنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے اگر ہم سجیسٹ کریں نہیں جی نیوکلیئر فیملی سسٹم بہت بیسٹ ہے تو یہ بات غلط ہوگی. تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ہر فیملی کا جو ایک ڈکیرم ہے اگر ہم اسی کو فالو کریں تو اس کے اکارڈنگ ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کس فیملی سسٹم میں رہ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں دونوں کے پروز اور کونس دونوں کے ہیں, گرومنگ وہاں بھی ہو رہی ہے وہاں بھی ہو رہی ہے, کچھ چیزیں نیگلیکٹ تو دونوں جگہ پہ ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہم کسی ایک کو اسپیسیفائی نہیں کریں گے, یہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول انٹیوشن ہے, لیکن دونوں چیزوں میں گرومنگ ہو رہی ہے. میں دونوں چیزوں کو غلط نہیں کہوں گی. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پیرنٹس کو فرینڈلی ماحول رکھنا چاہیے, بچوں کے ساتھ بہت ضروری ہے, فرینڈلی رہنا چاہیے. اگر وہ کوئی غلطی کرتے بھی ہیں تو انہیں آپ پیار سے سمجھائیں, اس کا سولوشن جو ہے بالکل ان کو دیں. ایگزیکٹلی دیکھیں بچوں کو گھر سے پیار نہیں ملے گا تو بچے اوبویسلی پیار کے لیے باہر جائیں گے, اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک غلط ڈائریکشن کی طرف چلا جاتا ہے, اور پھر ہم بلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو دنیا کی ہر آسائش دی ہے اس کے باوجود باہر جا رہا ہے. بھائی آسائش کے ساتھ ساتھ انہیں آپ کا وقت چاہیے, وہ اپنی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنے لائف ایکسپیرینس اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ایٹ لیسٹ بچے میں کانفیڈینس آئے کہ ٹھیک ہے میرے پیرنٹس میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو مجھے بھی شیئر کرنا ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ بہت زیادہ نیگلیکٹ ہو رہا ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کیا ایک ڈاکٹر ہیں, آپ ماہر نفسیات ہے, آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ چونکہ اب جدید ٹیکنالوجی ہم ان چیزوں سے ان ڈیوائسز سے بچوں کو دور بھی نہیں رکھ سکتے, ضروری بھی ہے ان کے لیے, کمپیوٹر بہت ضروری ہے, جاننا بہت ضروری ہے. بالکل. تو کیا ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے ڈیلی بیسس پہ, جو جتنی بھی مدرز اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کو کیا میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہے دیکھیں اگر آپ کا بچہ پڑھ کیا رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر تو اس کی کمپیوٹر اسٹڈی ہے اوبویسلی اس کے لیے اس کو ایک چاہیے ہوگا, لیکن اگر میں ایک لیئر ٹائم کی بات کروں یا انٹرٹینمنٹ کی بات کروں تو آپ پورے دن میں اسے 20 منٹس کے ساتھ دیں. کیونکہ دیکھیں 20 منٹ سے زیادہ ہماری آئیز کو بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے, ہمیں اپنی آنکھیں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, اور آج کل آپ دیکھیں آئیز کے ایشوز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے بچے کو لیئر ٹائم دینا ہے تو آپ اس کو ٹائم لمٹ لازمی اسکیجول کریں. آپ اپنے بچے کا اسکیجول دیکھیں, اس کو 1 گھنٹہ کنٹینیوسلی کبھی بھی نہ دیں, ہارڈلی بھی آپ نے دینا ہے ہاف این آور دیں, اور اس کے بعد اس کو بریک دیں. اور بچے کو یہ چیز آپ پہلے کہیں ٹھیک ہے میں آپ کو موبائل دے رہی ہوں, آپ اپنی کوئی بھی گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں, لیکن آفٹر 30 منٹس میں نے آپ سے یہ چیز واپس لے لینی ہے, اور آپ نے اس کو اس میں بتانا بھی ہے, 30 منٹس کے بعد لینا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا 2 گھنٹے کے بعد یاد آیا میں نے موبائل نہیں لیا تو میں نے موبائل واپس لینا. یہ چیز لازمی کریں, کیونکہ کچھ فیملی رولز اپنے لازمی رکھیں کہ اگر ہم نے ایک میل ہے تو وہ ایک ساتھ کھانا ہے, وہاں پہ ہم اپنے پورا دن کا اسکیجول ڈسکس کریں گے, بابا نے کیا کیا, بچے اسکول گئے, کیسا رہا اسکول. تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں. دیکھیں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بھی اپنے گھر کے والوں کے لیے نکالنا بہت ضروری ہے. سارا دن ہم باہر رہتے ہیں, کوئی بھی نہیں پوچھتا, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہم پورا دن میں ایک ساتھ بیٹھ کے گزارتے ہیں دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ, جس میں ہم اپنے آئیڈیاز بھی شیئر کر رہے ہیں, ہم اپنا پورا دن کا اسکیجول شیئر کریں. اور آپ دیکھیں ایک فیملی میں ایک اسمائل, اب اگر فور انسٹنس میں اسپاؤس کی بھی بات کروں, شوہر بے شک جتنا بھی تھکا ہے گھر میں آ کے بیوی کو اسمائل بھی پاس کرتا ہے, اس کا پورا دن بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے فیملی انٹریکشن کو اور انوائرمنٹ کو پازیٹیو اسی طرف میں آنے والی تھی کہ جو میاں بیوی بہت زیادہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کے افیکٹ بچوں پہ بہت زیادہ ایگزیکٹلی, اور وہ بچے چیزیں آبزرو کرتے ہیں اور آگے جا کے وہی وہ چیز کریں, کیونکہ ہم نے یہ شروع سے چیز ہی یہی دیکھی ہے ہمارے گھر میں ہوتے کہ اگر کوئی بات منوانی ہے ضد کرو یا توڑ پھوڑ کرو, کیونکہ میں نے بابا کو یہ کرتے دیکھا ہے. تو یہ چیز بڑا ضروری ہے, بچے ہمیں اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں, تو ہمیں بچوں کے سامنے ایسی چیزیں دیکھیں, ہم نے کوئی بچے کو بیہیویئر بھی آپٹ کروانا ہے, ہم خود پہلے وہ بیہیویئر آپٹ کریں گے تو بچہ ہمیں دیکھ کے کرے گا نا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. تو آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پیرنٹس پہلے خود کریں, پریکٹیکلی بچوں کو کر کے دکھائیں گے تو آٹومیٹکلی. بالکل, کیونکہ آپ دیکھیں بچے باہر سے تو سیکھ رہے ہیں, لیکن جو ہوم انوائرمنٹ ہے, دیکھیں پورا دن اسکول اور ٹیوشن ہے, اب جو پیچھے 2-3 گھنٹے ہیں اس میں اگر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ایک اچھا ٹائم گزاریں تو اس میں وہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے بچہ بننا پڑے گا, تاکہ وہ بچہ بھی سمجھے کہ میرے پیرنٹس میرے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. وہ آپ ضروری نہیں ہے بڑا آپ اسٹرکچرڈ سیریس ہو کے کام کروائیں, آپ ان کے ساتھ کھیل کھیل میں بھی انہیں وہ بیہیویئر سکھا سکتے ہیں. لیکن بہت سی رائمز ایسی ہیں جس میں بہت
اچھی لرننگ بھی ہے. تو آپ تھوڑا سا اس چیز پہ کام کریں تو انشاءاللہ بچہ بھی ود دا ٹائمنگ اسی بیہیویئر کو ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر مافیہ بہت شکریہ آپ ہمارے مارننگ شو میں آئی. آج کے اس مارننگ شو سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.